کا اثر، آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں، کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ انہی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہ ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جمعیت علماء زندہ باد، مدنی زندہ باد۔ اتنے موٹے آدمی کی آواز نکلتی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے۔ ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہیں۔ یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا، آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء۔ یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہیں، اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑا ہو گئے بتائے۔ جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی، گجرات کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا۔ میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو۔ اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے۔ مقدمہ لڑے
اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے۔ کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے۔ جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے، 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے۔ 1050 کیس ہیں، اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں۔ ہم لڑتے ہیں مقدمہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے دیش کے ساتھ ویرودھ کیا ہے، ثابت ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے یہ کہنے سے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ہم اسے دیش ویرودھی تھوڑا ہی مان لیں گے۔ ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور ہم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ بتائیے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سعید ارشد مدنی صاحب، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا، مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی، کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے، خوب، کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا، اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے۔ 5 پیشیاں ہوئیں، اور وہ وہی جاتا تھا ہائی کورٹ، نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے، وہاں جاتا تھا، وہ اپنا محنتانہ پورا لیتا تھا۔ 2 پیشیاں ہوئیں آن لائن، اور 3 پیشیوں میں وہ گیا وہاں وکیل، اور وہ ایک مہیلا تھی وکیل، مگر بہت بہترین وکیل تھی۔ انہوں نے اپنے کیس کو رکھا، اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں، جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے، بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے، جن میں 6 عورتیں بھی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں اسی طریقے کے اوپر۔ مدارس اسلامیہ، میرے بھائی، مدارس اسلامیہ اس ملک کے مذہبی اعتبار سے جان ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس، ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو دستور بنایا، وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج ان مدارس کی جان نکل چکی ہوتی۔ آزاد ہے مدارس،
کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. مسلمان رکشا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کا فضل ہے. اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. ارے بھائی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر کے نکلے تھے. مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے. مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا اظہار صاحب. آج دیکھ لیجئے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کی اولاد بھی مدرسوں کے اندر پڑھ رہے. اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. اگر کسی روئے زمین